الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 27 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم، جو لفظ ہے حمزہ کے اوپر زبر آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، یہ حرف ہے، حرف استفہام کہتے ہیں اس کو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، جیسے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ لفظ آتا ہے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ 20ویں پارے کے آغاز میں سورۃ النمل میں کئی آیات میں الہ مع اللہ، یہ دو حمزہ ہیں، ایک انتم کا اور ایک آ کے معنی ہوتے ہیں کیا، انتم تم لوگ، تم لوگ۔ اشد، اشد کے معنی ہوتے ہیں، جیسے شدید لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شدید، تو اشد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ شدید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سخت، مشکل، تو اشد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ مشکل، یعنی خلقاً، خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے تم لوگ زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے، یعنی تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ام السما، ام سوالیہ ہے، یا السما آسمان، تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان۔ ایک انسان زیادہ سے زیادہ عمومی طور پہ 6 فٹ کے، کیا اس کا وجود ہے، کیا اس کی حیثیت ہے آسمان کے مقابلے میں؟ اتنا بڑا آسمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے مقابلے میں ایک انسان کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی سی مخلوق ہے، بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے انسان، زمین پہ بسنے والے مخلوقات میں سے، اس کائنات کی مخلوقات میں سے بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے۔ تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل کام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بناہا، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو تو بنا لیا، بناہا، بنا کے معنی ہوتے ہیں بنانا، ہاں اس آسمان کو، اسے اللہ تعالیٰ نے بنا لیا۔ اب آیات، یعنی سورۃ النازعات کی شروع کی جو آیات ہیں اس میں قیامت اور قیامت واقع ہونے کا امکان، یعنی اس کا ممکن ہونا، اس کے دلائل قائم کیے گئے تھے۔ پھر منکرین قیامت کا انجام سمجھانے کے لیے فرعون اور اس کے قوم کی مثال پیش کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا یا قیامت کی پرواہ نہیں کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دوبارہ جو ہے 10 دلائل اس بات کے بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا وقوع، قیامت کا قائم ہو جانا بالکل یقینی چیز ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید 10 دلائل بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا، تو یہاں مثال دی کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اس آسمان کی طرف دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان یعنی یہ مخلوقات بنائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہوتے تھے، وہ لوگ اس بات پر مشرکین حیران ہوتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کر دے جبکہ ہم مٹی ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سمجھا رہا ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، اتنا بڑا آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ پہلی دلیل ہے، آسمان کا بنانا، تمہارا بنانا، آسمان کا بنانا، یہ دو باتیں
رفع سمکہا، رفع بلندی کو کہتے ہیں. اردو زبان میں جو اس کا استعمال مجھے یاد پڑتا ہے وہ رفعت کے لیے آتا ہے. رفعت عموماً لوگ اپنی بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی، رفعت. اللہ جیسے چاہے رفعت عطا فرما دے. رفع بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا جاتا ہے، یعنی رفع اٹھانا. رفع بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سمکہا، سمک کہتے ہیں اس کی بلندی کو، سمک. السمک مچھلی کو کہتے ہیں اگر میم پر زبر ہو تو، ہے نا. السمک مچھلی کو کہتے ہیں اگر میم پر زبر ہو. یہ سمک ہے. سمک کے معنی ہوتے ہیں بلندی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بلندی کو بلند کر دیا. آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے، صرف آسمان ہی نہیں بنایا بلکہ اس کی بلندی کو اور بلند کر دیا، یعنی بہت بلند رکھا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آسمان تک پہنچ سکے. یہ دوسری دلیل دی اللہ تعالیٰ نے. فَسَوَّاهَا، بس اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا. تسویہ کے معنی ہوتے ہیں صحیح طریقے سے بنانا، صحیح کرنا، ٹھیک کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بالکل ٹھیک کر دیا. آسان لفظوں میں سمجھیں، جیسے ہم مکان کھڑا کر دیتے ہیں اسٹرکچر، اس کے بعد پلستر وغیرہ ہوتا ہے، رنگ روغن، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ تسویہ ہوتا ہے مکان کا، فنیشنگ. اللہ تعالیٰ نے اس میں فنیشنگ بھی پیدا کر دی، مطلب بالکل برابر کر دیا اس کو. کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی. تو یہ تیسری دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا، تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے دوبارہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اغطش لیلہا، اغطش ڈھانپ دیا اس کی رات کو. اس کی رات کو، یعنی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف منسوب کیا، کیونکہ رات اور دن کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے. آسمان پر ہوتا ہے، اوپر ہی ہوتا ہے نا آسمان پر. سما ویسے بلندی کو ہی کہتے ہیں. تو آسمان کی طرف منسوب کیا کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، ڈھانپ دیتا ہے رات کو. اس کی رات کو ڈھانپ دیا. یعنی جیسے آپ کسی چیز کو، اگر آپ خود اپنے آپ پر ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ دیں، سردیاں آنے والی ہیں، سب ڈھانپیں گے، تو جب ڈھانپ دیتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے. اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کو ڈھانپنے سے تعبیر فرمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اغطشا، جب ڈھانپ لیتے ہیں کسی چیز کو چادر سے، بڑی چادر اس سے ڈھانپ لیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ایسے رات ڈھانپ لیتی. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا. یہ چوتھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کی تاریکی کو بنایا ہے. واخرج ضحاہا، اور اس کی روشنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال کر ظاہر کر دیا. جب سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کبھی رات تھی نہیں، کبھی اندھیرا تھا ہی نہیں، ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے. یہ پانچویں دلیل ہے امکان قیامت قائم کرنے کے لیے. پانچویں چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یعنی انسانوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، پانچویں چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہ غور تو کرو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے. فرمایا والارض بعد ذلك دحاها. والارض، ارض تو زمین کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں. اور یہ جو دحا کا لفظ ہے، دال حا واو اس کی حروف اصلی ہیں. دحون، اس کے معنی ہوتے ہیں بچھانا. ہا حلوے والی، ہاتھی والی نہیں، حلوے والی. دحا اس کے معنی ہوتے ہیں بچھانا، برابر کر دینا. یہاں تھوڑا سا مشکل مقام ہے. عموماً قرآن مجید کے طالب علم کو اس سے واقف ہونا چاہیے. اہل علم تو بہت تفصیل سے کلام کرتے ہیں اس پر. جو علم تفسیر میں مہارت رکھنے والے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آسان سا ترجمہ آپ ساتھیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید میں ہماری دلچسپی بڑھے، ہم قرآن مجید کو سمجھنے لگیں. یہ بڑا مشکل مقام ہے، مطلب اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر پہلے کیا، زمین کا بعد میں. والارض بعد ذلك دحاها. تو دیکھیں مشکل مقام کو اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر پہلے آسمان کا ذکر آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی، ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے پیدا کیا. خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. اس کے مطلب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف یعنی بلندی اختیار فرمائی اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب یہاں پہلے کس کا ذکر ہے؟ زمین کا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. پھر آسمان کا ذکر ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ. پھر آسمان کا ذکر ہے. پہلے زمین کا، پھر آسمان کا. اور یہ جو سورۃ النازعات جس پر ہمارا درس چل رہا ہے، جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ سما کا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اس کے بعد زمین کا ذکر آ رہا ہے. آپ نے آسمان کے بارے میں سنا نا، اس کی رات کا ذکر کیا، اس کے دن کا ذکر کیا، اس کی روشنی کا، اس کے اندھیرے کا، پھر اس کے بعد اس کے سیدھے سیدھے کر دینے کا، پھر زمین کا ذکر آ رہا ہے. تو دونوں جگہ پر اگر آپ صرف لفظی ترجمے پہ بھی غور کریں، ایک عام آدمی، چونکہ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا، پیچیدہ گفتگو کر کے بڑی آسان سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سی توجیحات بیان کرتے ہیں مفسرین کرام، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تضاد ہے. سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے زمین پیدا کی، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آسمان پیدا کی. تو آپ زیادہ نہیں ان آیات کے لفظی ترجمے پر غور کریں صرف. تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی یہ جو آیت نمبر 29 ہے، اس کو دیکھیے گا بار بار گھر پر بھی. اس میں پیدائش کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے پیدا کیا. زمین میں جو کچھ بھی، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے زمین پیدا کی. اور اس آیت میں جو ہم درس جاری ہے جس کا سورۃ النازعات کی آیت، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ صرف یہ ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو تم کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ بھائی اتنی سی بات کی نا. یہ تو نہیں اللہ نے کہیں بھی بیان کیا کہ پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، یا یہ بھی کہیں بیان نہیں کیا کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. اس طرح سمجھیں گے تو کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹکراؤ ہے، تو پھر وہ اس کی توجیحات بھی بیان کرتے ہیں. اور یہی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی. یعنی مفسرین میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی تفسیر سمجھی جاتی ہے، ان کی تفسیر سے لے کے معاصر تفسیروں تک، اس دور کی تفسیروں تک اس بات کو بڑی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بڑی آسان بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. میں نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ لی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْضَ بِأَقْوَاتِهَا. یہ جو زمین و آسمان کا معاملہ ہے، ایسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو. یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا بِأَقْوَاتِهَا. اقوات قوت کی جمع ہے، یعنی اس کی روزیوں کے ساتھ، اس کے رزقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرما دیا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْحُوهَا قَبْلَ السَّمَاءِ. آسمان سے پہلے اسے بچھایا نہیں تھا، البتہ پیدا کر دیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا. یہ معاملہ ہے یہاں پھیلانے کا اور بچھانے کا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بچھا دیا، پھیلا دیا. دحف کا ذکر ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمان بنا دیا. ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا. یعنی یہاں بچھانے کا ذکر ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ سمجھائی. یوں بات اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، کہتے ہیں نا پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ترتیب ہے کہ پہلے اس پر غور کرنا چاہیے پھر اس پر غور کرنا چاہیے. اس کی مثال قرآن مجید میں مختلف جگہ پر موجود ہے. جیسے سورۃ القلم ہے، نون والقلم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. آپ اطاعت مت کیجیے گا، بات مت مانیے گا ہر ایسے شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا رذیل آدمی ہے، مہین گھٹیا آدمی ہے. حماز مشاء بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے.
اشاروں سے لوگوں پر مذاق اڑانے والا اور چگلیاں لگانے پھرانے والا، لگاتا پھرتا ہے چگلیاں، مناع للخیر، نیکیوں سے بہت زیادہ روکنے والا، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہ گار، عتل بعد ذلک زنیم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ عتل بعد ذلک زنیم، بعد اس کے وہ زنیم بھی ہے۔ زنیم کس کو کہتے ہیں؟ زنیم ایک تو شرارتی گھٹیا شخص، گھٹیا عادات والا، دوسرا زنیم اس کو کہتے ہیں جو بد اصل ہو، بد اصل، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یعنی حرام کی اولاد سمجھ لیں، ناجائز اولاد۔ پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ حلاف تھا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، رذیل آدمی تھا، چگلیاں لگانے والا تھا، نیکیوں سے منع کرنے والا، اس کے بعد وہ زنیم ہوا، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہاں بعد مانا ہے ساتھ کے، یعنی ساتھ ہی اس کے یہ بات بھی ہے کہ وہ زنیم ہے، بد اصل ہے، وہ بد اصل ہے، وہ حقیر شخص ہے، گھٹیا شخص ہے، شرارتی شخص ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ تو بعد سے مراد مع ہے، یعنی ساتھ ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مشکل گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردنوں کا چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی آلود، خاک آلود کوئی مسکین ہو، غریب ہو، اس کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ کہ وہ ایمان والوں میں سے بھی ہے۔ یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو آسانی سے۔ اس میں پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ صدقہ خیرات کرنے کا، گردنیں چھڑانے کا پہلے ذکر ہوا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے بھی ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی ہے کہ جو صبر کی نصیحت، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں، صبر کی بھی اور رحم کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ یہ نیکیاں کرے پھر ایمان لائے، یہ مطلب نہیں ہے نا، کیونکہ ایمان شرط اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلم نہیں ہوں، صحیح بخاری سے مسلم میں یہ حدیث ہے، میں مسلم نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں، تو میں پہلے ایمان لاؤں یا جہاد کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر جہاد کرو، اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پہلے ایمان کی شرط ہے، سب سے پہلے ایمان، چونکہ کفر کی حالت میں تو اعمال قبول نہیں ہوتے، دنیا میں بدلہ ملتا ہے، آخرت میں نہیں۔ تو یہاں ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں، اس کی آسان سی بات یوں ہوگی اس کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمانا چاہتا ہے، اس کا احساس دلانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے نصیحت کرنا چاہتا ہے، وہاں آسمان کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر نعمتوں کا تعلق زمین سے، اور ہم زمین پر بسنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ان آیات میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا، اور نہ یہ ہے کہ پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی، اس لیے تعارض نہیں ہے، فہم ہے اپنا اپنا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اس زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پانی کو بھی پیدا کیا، اس کے پانی کو بھی نکال دیا، اور ومرعاہا، اور اس کا چارہ بھی نکال دیا۔ اب یہ جو چارے کا لفظ ہے عام طور پر جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر انسانوں کے کھانے پینے کی چیز کے لیے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثر اس کا استعمال چارے کا جانوروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں اس کی مثال موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہی کہا تھا نا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب۔ اب یہاں رتع کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، رتع کے معنی بھی چرنا چگنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ساتھ اس کو بھیجیے، کل ہمارے ساتھ بھیجیے گا اس کو، ہم اس کو لے جائیں گے، یہ وہاں چگے گا چرے گا، چگے گا یعنی چرے گا چگے گا، مراد کیا ہے کہ پھل چنے گا، کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا وہاں پر۔ تو یہاں یرتع کا استعمال ہوا۔ ایک
دلیل تو سورہ یوسف میں موجود ہے، اور دوسری خود اگلی آیت ہے، یعنی ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چارے کے بارے میں کہ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی، یعنی اس میں سامان زندگی ہے، سامان زیست ہے، زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے بھی، ولانعامکم، اور تمہارے انعام چوپایوں کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ صرف جانوروں کا چارہ مراد نہیں ہے، مرعاہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو زمین کی سبزیاں تم کھاتے ہو اس کی کیا دلیل ہے، باقاعدہ پوچھتے ہیں سوال، تم کہتے ہو نا کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، تو بتاؤ یہ سبزیاں کھانے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پیدا کیا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، جو کچھ پیدا کیا زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے بھی رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، جو چیز فائدہ مند ہے، نقصان دہ چیزوں کو تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، تو جو سبزیاں، جو پھل انسانی صحت کے لیے مفید ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ والجبال ارساہا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی گاڑ دیے۔ یہ جو متاع لکم ولانعامکم، یہ آخری آیت ہے اس سلسلے کی، کہ فرمایا کہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس میں چارہ ہے۔ اب یہ 10 نشانیاں کیسے ہوئی؟ دیکھیں، پہلی کہ تم کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد دوسری، یعنی تیسری جو ہے وہ آسمان کا بلند کرنا، چوتھی اس کو صحیح کر دینا، پانچویں رات کا بنانا، چھٹی دن کا بنانا، ساتویں زمین کا بچھانا، آٹھویں اس سے پانی نکالنا، نویں اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کے چارہ، یعنی جو نباتات وغیرہ اگتی ہیں، سبزیاں وغیرہ، یہ، اور نویں جو ہے وہ 10ویں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کا ذکر کیا کہ والجبال ارساہا۔ یہ 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، 10 چیزیں گنوائیں، ان سے احساس دلایا کہ جیسے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو قیامت کا لانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم قیامت کی ہولناکی کو سمجھیں اور اس کے لیے ہم تیاری کریں، اور اس کی تیاری یہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کثرت ہو، نیکیوں کی کثرت ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔